بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کا۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ بیان کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ چلیے دوستو، بنا کسی دیری کے آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ جمعے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق عرض کیا تھا۔ کیا ٹھکانہ ہے اس پیغمبر کی شان کا، جس کی نانی نے جس کی اماں کے لیے اعلان کر دیا ربی انی نذرت لک، مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ میں نے تیری نظر کر دیا، وہ تیرا ہے، اور ارادہ یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوگا، بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، ساری زندگی وہاں جھاڑو دیا کرے گا، اللہ کے دربار کی صفائی کیا کرے گا۔ آج بھی کوئی دنیا میں ہے جو اولاد سے پہلے یہ سوچتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا دے، اولاد دے، میں مسجد کے لیے وقف کر دوں، وہاں صفائی کرے گا، جھاڑو دے گا؟ یہ نیت تو سب کی ہے، اللہ بچہ دے، وزیر بناؤں گی، سفیر بناؤں گی، بادشاہ بناؤں گی، ڈی سی ایس پی بناؤں گی، لوگوں کا خون پلواؤں گی، لوگوں کا قتل عام کراؤں گی، رشوت کا مال پخانہ کھاؤں گی، یہ تو سب کی نیت ہے۔ یہ نیت کون کرے؟ بچہ ابھی پیٹ میں ہے، ماں کیا کہہ رہی ہے؟ اور یوں نہیں کہ یہ اس بات کی گواہی کسی پڑوسی نے دی ہو، کسی رشتہ دار نے کہی ہو، اس عورت کی کسی سہیلی نے کہی ہو، خدا کہتا ہے۔ فرمایا ربی انی نذرت لک، مولا میرے تو ہی اولاد دینے والا، تو نہیں مجھے امید سے کیا میرے پیٹ میں حمل ہے، اولاد دے گا، کوئی نہیں کون میرے ارمانوں کو پورا کر سکتا ہے؟ میری آرزوؤں کو پورا کون کرے گا؟ میری حسرتوں کو پورا کون کرے گا؟ مولا میرا ارادہ ہے، میرا عزم ہے، میرا پروگرام ہے، اولاد میری ہو، لڑکا میرا ہو، دربار تیرا ہو، ساری زندگی صفائی کیا کرے۔ پھر میں بھی آپ بھی سب شکوہ کرتے ہیں کہ آج کل اولاد وفا نہیں کرتی، وہ وفا کیسے کرے؟ نیت پہلے سے ماں باپ کی خراب ہے، بنیاد ہم بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی تو عورت اس کائنات میں تھی، اس جہان میں رہتی تھی، کہتی ہے ربی انی نذرت لک،
مولا میں نے تیری نظر مانی، میں نے تیرے نام پہ کر دیا، یہ جو کچھ بچہ پیدا ہوگا میں اپنا حق نہ جتاؤں گی، اپنی خدمت کا وعدہ دعویٰ نہ کروں گی، میں اس کو لان تان نہ کروں گی، ماں کی خدمت نہیں کرتا، میں اپنی خدمت سے اپنی ضرورت سے آزاد کر دوں گی، لیکن میں شرط یہ کرتی ہوں اور تیرے لیے معافی بکنی، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے محرر رہا میں آزاد کر دوں گی، میرے ارمانوں کو، میری حسرتوں کو، میری تمناؤں کو، میرے ذات شوق کو تیرے سوا کون جانے، اور میرے اللہ میں تیری ذات کی غلامی کرتی ہوں، فتقبل منی، قبول فرما۔ والدہ مریم کو پتا ہے وہ بڑا بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے 500 سال کے سجدے رد کر دے، قبول کرنے پہ آئے کتے کو پانی پلا دیا بنی اسرائیل کی کنجری نے، اللہ پاک کا حکم آ جائے وہ ہے تو بڑی سیاکار، ہے تو بڑی گناہگار، ہے تو بڑی خطاوار، پر تو نے میرے کتے پہ ترس کھایا، ڈول رسی نہ تھی، اپنے جوتے کا ڈول بنایا، اپنے دوپٹے کی رسی بنائی، زبان کتے کی باہر نکلی ہوئی تھی، تو نے اس کو پانی پلایا، میں تیرے عمل کو دیکھوں یا تیرے اس کردار کو دیکھوں؟ تو نے میری بے زبان مخلوق میرے کتے پہ ترس کھایا، جب میں نے تجھ پہ ترس کھا کے معاف کر دیا۔ شیخ عبداللہ اندلسی سارے اللہ والے جانتے ہیں، بڑے بڑے تذکروں میں نام آتا ہے، شبلی جیسوں کا پیر، بڑے بڑے اللہ والوں کا پیر، نہیں فخر کرنا چاہیے، نہ جانے کیسے انقلاب آ جائے، لاکھوں مریدوں کا پیر اور مرید بھی شبلی جیسے۔ گئے ہیں ایک بستی میں، ایک عیسائی لڑکی کو دیکھا، تو کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ خنزیر چرا رہی تھی، دماغ خراب ہو گیا، سارے مریدوں کو فرمایا جاؤ چلے جاؤ، میرا راستہ بدل گیا۔ کتنے سال تک اس عیسائی لڑکی کے ساتھ ہو کر خنزیر چرائے، سور چرائے۔ بہت بڑا عالم، بہت بڑا محدث، بہت بڑا اللہ والا، جب کوئی مرید جاتا خاص اور جا کے کہتا حضرت کچھ تو یاد کرو، فرمایا کرتے تھے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو خدا دھکا دے دے اس کو سنبھالنے والا کون ہے؟ جس کو رب دھکا دے دے اسے بچانے والا کون ہے؟ اس 40 برس تک اس حالت میں گزرے، پھر خدا نے سنبھالا دیا، پھر توبہ کی، پھر استغفار کی، ساری چیزیں کفر اختیار کرتے ہی سب کچھ بھول بھول آ گئے تھے۔ سارے اللہ والے کہا کرتے ہیں نماز پہ فخر نہ کرو، اپنی سخاوت پہ فخر نہ کرو، اپنی عبادت پہ ناز نہ کرو۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ساری چیزیں بھاگ جاتی ہیں اور سور چرانے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس مائی کو اتنا انتخاب فرمایا کہ تجھے تو تیری ماں نے میرے حوالے کر دیا تھا، جب پیدا ہوئی تو آواز آئی، جب میرے حوالے کر دیا، اب کسی رشتہ دار کو، ماں باپ کو نام رکھنے کا بھی اختیار نہیں،
فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اللہ فرماتے ہیں اس کا نام بھی میں رکھوں گا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. مریم علیہ السلام کو بھی اس کی اولاد کو بھی اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری حفاظت میں دیتی ہوں. جس مائی کا نام پروردگار عالم نے خود رکھا ہو وہ کتنے مقدروں والی مائی ہوگی. اللہ کے قرآن میں کم سے کم 35 جگہ نام آیا حضرت مریم علیہ السلام کا. اتنی مقدروں والی مائی، قرآن کریم میں 35 جگہ اس کا نام لیا گیا. اور والدہ عیسیٰ علیہ السلام بننے کا اس کو شرف ملا. بغیر باپ کے اللہ نے بچہ پیدا کیا. اپنی جگہ انسانوں کو دیکھ کر پریشان ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا گھبرانا، اب سب کچھ میں جو کر رہا ہوں تجھے کیسا گھبراہٹ ہو گئی؟ عزت والا میں ہوں، عزت رکھنے والا میں ہوں، آبرو بنانے والا میں ہوں، دھکا دینے والا میں ہوں، سنبھالنے والا میں ہوں، میرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر قرآن کریم میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 دن کی عمر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، 3 دن کا بچہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. حضرت مریم علیہ السلام گھبرا رہی ہیں کہ ساری قوم الزام لگائے گی، بکواس کرے گی، میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ پاک نے فرمایا فقولی انی نذرت للرحمن صوما. میری بندی مریم علیہ السلام گھبرائی کیوں؟ تو اتنا کہہ دینا میں نے تو بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے. میں کیوں بولوں؟ الہی بولے گا کون؟ لوگ بکواس کرتے چلے جائیں گے، بہتان باندھتے چلے جائیں گے، بک بک کرتے چلے جائیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں گھبراتی ہے؟ میں چاہوں تو خود اس بچے کو بلوا کر تقریر کرا دوں. تیری جھولی میں 3 دن کی عمر میں تیری جھولی کو سٹیج بنا کر 3 دن کے بچے کو کھڑا کر کے خطاب کرا دوں. سب کچھ میرے قبضے قدرت میں. یہ سارا قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہم لوگ اگر قبروں کو جا کے پوجیں تو حد نہ ہو گئی. اسی لیے تو خداوند عالم نے یہ سارے واقعات قرآن کریم میں ذکر فرمائے تاکہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک بن کے نہ مرے، بدعتی بن کے نہ مرے، منافق بن کے نہ مرے. اللہ کی خواہش ہے، اللہ کی حسرت ہے، اللہ کی تمنا ہے کہ میرے محبوب کا ایک امتی بھی دوزخ میں نہ جائے. تمہیں تو سورت یاسین پڑھنا بھی نصیب نہیں. اتنی عمر، اچھا خود اگر پڑھ لے گئی، عمر گزر گئی تو یوں جی بھی نہیں کرتا کہ میرے بچے تو صبح کو تلاوت کریں. میری اولاد تو ایسی بنے اور میرے گھر میں سورت یاسین پڑھنے والا کوئی تو. ایک آیت سورت یاسین میں ایسی ہے کہ اگر سمجھ کر پڑھے تو آدمی کا جگر پھٹ جاتا ہے. مخالف سے آدمی لڑ لیتا ہے، اہل محلہ سے لڑتا ہے، پارٹیوں سے لڑتا ہے، لیکن جب اپنی اولاد غلطی کرتی ہے نا، اب نہ لڑنے جوگا نہ مارنے جوگا تو یوں کہا کرتا ہے افسوس افسوس یار تم تو ایسا نہ کرتے. غصہ تو اٹھتا ہے لیکن مارے تو اولاد گئی. ماں باپ کہا کرتے ہیں افسوس تم تو ایسا نہ کرتے. خدا گواہ ہے، پڑھ کر دیکھو. فرمایا یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد،
افسوس میرے بندے ہو کر، میرا محبوب کا امتی ہو کر کیا رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو سارا کچھ نظام سمجھا دیا، سمجھ لیا۔ تماشا دیکھنے لوگ بڑے آتے ہیں، آج کل بھی اگر تماشا ہو، فلمی ایکٹرس آئیں، پھر دیکھو دنیا کتنی آتی ہے۔ قرآن سننے 4 آدمی آنے مشکل ہو جاتے ہیں، اور جہاں قرآن پڑھا جائے گا قرب و جوار کے لوگ پہلے سے ہی اتنے کچھ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، سن رکھا ہے وہی مسئلے روز والے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ عموماً جہاں قرآن کا ذکر ہوگا اس کے چاروں طرف کے لوگ بلکہ پہلے تو بگڑے ہوئے ہوں گے اور پھر ناقدرے ہوں گے، اور آخری بات یہ کہ اچھے حال میں ان لوگوں کی موت نہیں آ سکتی، اچھے حال میں موت نہیں آتی، ان کی یہی چیز ان کو مار جاتی ہے۔ ہمیں کیا ہے، خطبے کی اذان ہوگی جا کے شامل ہو جائیں گے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آج تو خطبے میں جا کے شامل ہو جائے گا، ایک دن قبر میں لوگ ایسا پھینک کر آئیں گے، نہ تو آئے نہ تیرا باپ آئے۔ انہیں قبر پہ بھی یقین نہیں، حشر پہ یقین نہیں، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، کھانا ساتھ باندھ کر لے جاتے، 3 روٹیاں باندھی ساتھ، اس خادم کے بلے باندھ دی۔ سفر کرتے کرتے راستے میں روٹیاں کھول کے دیکھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ آؤ بھی دوپہر کا وقت ہے، روٹی کھا لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ وہ روٹی نکلی 2۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے کیا ہوا بھائی، روٹی تو 3 باندھی تھی میں نے۔ وہ جو خادم تھا نا جس کے پلے بند رہی تھی، وہ کہنے لگا کہ قسم خدا کی میں نے تو کھائی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فٹافٹ قسمیں کھاتا ہے نا، یہ نشانی ہے اس کے جھوٹا ہونے کی۔ آج کل لوگ مذاق کرتے ہیں نا، منٹ میں یوں ہی، اور میری سگریٹ کا بھی قسم خدا کے میں نے دیکھی نہیں، اور میری یہاں آتیش پڑی تھی قسم خدا قسم قرآن کی میں نے تو دیکھی نہیں۔ کمال ہے، اس نے بات پیچھے کی، پہلے کہنے لگا قسم خدا کی میں نے تو کھائی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ گرتی تو 3 روٹیاں گر جاتی، جیسے گھاس میں نے کھل لی ہے، گرا لگی ہوئی تھی، گر گئی کیسے؟ لازمی اس نے کھائی ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے، آگے چل دیے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، مٹی پر پھونک مار دیں تو سونا بن جاتا تھا۔ کئیوں کے منہ میں پانی آیا ہوگا، کوئی آج بھی ایسا نبی ہے اس کے قریب ہو جائے، لیکن ٹڈے سے پھونک مروا لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری اور وہ چیزیں زندہ ہو کر کے بھاگتی۔ عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے قم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو کر باہر آ کر یوں کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈیریاں بنائی، ان پہ پھونک مار دی، وہ تینوں ڈیریاں سونے کی بن گئی۔ تو ایک ڈیری یوں اپنی طرف کر لی مٹی کی، اور ایک اس کی طرف کر دی، اور تیسری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سونے کی ڈیری یہ اس کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی۔ وہ کہنے لگا جی قسم خدا کی میں نے کھائی ہے۔ ان کا خیال نہ کرو، اپنا خیال کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا خیال کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی ڈھیری بھی، دوسری ڈھیری بھی، تیسری بھی، تینوں سرکا کے اس کی طرف کر دی۔ فرمایا بس آگا فراق بینی و بینک، اللہ کا نبی جھوٹے آدمی کو ساتھ نہیں رکھ سکتا، یہ
तीसरी को तू क्या कहता, तीनों ही डेरी तेरी है। बैठ गया वहां, दिल में सोचा चलो एक पांड गठड़ी सोने की तो मिल गई, अगर नबी ने अलग कर दिया तो क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अब जंगल में वो डेरी लगी हुई है, इतनी अकल नहीं आई उसको उठाकर कहीं इधर उधर ले जाए। अब जो आए वही घूर घूर के देखे कि मिट्टी की डेरी लगी हुई है, एक बैठा है फकीर सा यूं। कईयों का इरादा हुआ इसको उड़ा देंगे, सोना उठा लेंगे। कोई अच्छा आदमी था, वो कहने लगा ओए ये सोना इसका नहीं मालूम होता, ये तो चौकीदार बैठा है, इस सोने के करीब ही ना जाओ, इसके नजदीक ना जाओ, ये बर्बादी है। किसी को इतनी अकल नहीं थी। दो आदमी आए, डाकू थे, वो लगे उसको आंखें वांखें दिखाने। वो कहने लगा भाई मारने की जरूरत नहीं, तीनों का 3 हिस्सा। जब मैं तुम्हें हाथ से दे रहा हूं मारने की क्या जरूरत है। 2 हिस्से तुम्हारे, 1 मेरा, 3 हिस्से करेंगे सोने के, 3 ले लिया है ये। उन्होंने भी सोचा चलो भाई एक आदमी खुद अपने हाथ से दे रहा है, मारना क्या जरूरी है। तीनों शामिल हो गए, तीनों बैठ गए। अब भूख लगी, सोना तो भूख का काम नहीं करता। एक को शहर में भेजा रोटी पकाने के लिए, भी खाना लिया शहर जाके। अब उसने खाना खाया, गर्मी बड़ी थी, आने जाने में पसीना आया। वो दिल में सोचता है देख मैं इतनी गर्मी में आया हूं, खाना पकवा रहा हूं, लेके जाऊंगा, और वो दोनों बदमाश छो में बैठे बैठे आराम से खाना खा लेंगे और मैं यहाँ धक्के खा रहा हूं। उन्होंने कहा हो एक तरकीब याद आई, उनके खाने में जहर मिला के लेके जाऊं, वो दोनों ही खाते मर जाएंगे, मेरा सारी डेरी मेरी हो जाएगी। उसने तो जहर मिला लिया खाने में, और वो दोनों वहां बैठे बैठे क्या कह रही हैं, फलूदा खाता फिरता होगा बाजार में, शरबत पी रहा होगा, हम यहां बैठे चौकीदार उसके बाप के नौकर लगे हुए हैं। क्यों भाई आए ना, उसको आबा तबा करेंगे, देर कर दी, ये कर दी, मोड़ेंगे उसे गर्दन में तलवार, आप दोनों निस्पा निस्पी हो जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तब वो आया खाना लेकर। उन्होंने कहा कहां गया था, इतनी देर कर दी, यूं हो गया, दिन छुप गया, फलाना हो गया। नगर है तेरी सासू बैठी थी वहां, कोई तेरी खाला बैठी थी वहां, बड़ी मुश्किल से पकवाया लेके आया। उन्होंने कहा अच्छा बकवास करता है, मारी तलवार उसकी गर्दन, वो जाके पड़ी। और दोनों खुश हो गए कि लोग भी निस्पा निस्प होंगे, आओ खाना खा ले। अब वो खाना तो क्या जहर का मिला हुआ। अब वो खाना खाकर सोए जो है, उठे कौन, अब उठे कौन। ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से फिर गुजर हुआ कई दिनों के बाद, तो सोने की ढेरी पड़ी देखी और पास लाशों का ढेर देखा। यूं फरमाया ठंडा सांस लेकर ईसा अलैहिस्सलाम ने, ऐ दुनिया तूने किसी से वफा न की। और फरमाया इब्तदा सीनता तक कर नजर, हो गए बर्बाद कैसे नामवर। बादशाह नौजवान क्या खूबरू इस जहां, फानी पे गए सब खाक हो। ईसा अलैहिस्सलाम रोए है वहां खड़े होकर, ओ सोना, ओ दुनिया, ओ दौलती, तू किसी की बिना बनी, तूने अपने चारों तरफ लाशों का ढेर इकट्ठा कर लिया। ये जमीनें, ये मकान, खुदा जाने कितनी दुनिया छोड़ के चली गई, कितनों का आज झगड़ा लगा हुआ है। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना उलुल आज़म पैगंबर, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह कराने में गुजार दी। मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल
इल्लल्लाह। आवाज लगाई और लोगों कौन है, मेरे साथ लगने वाले बन जाओ, अल्लाह पाक के मानने वाले बन जाओ। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु। एक खुदा को मुश्किल कुशा मानो, एक खुदा को हाजत रवा मानो, एक अल्लाह को मालिक व खालिक मानो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। ये सीधा रास्ता है। ईसा अलैहिस्सलाम माँ की झोली में खड़ा होकर तकरीर करके बताता है। वो पहली बात ये नहीं करता मैं पैगंबर हूँ, मैं नबी हूँ, बल्कि कहता क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह। लोगों, अल्लाह ने जो कलमा निकलवाया, कलमा पहला वो ही निकला। ये नहीं फरमाया मेरा नाम ईसा है, ये नहीं फरमाया मैं फलां का नवासा हूँ, ये नहीं फरमाया मैं किसी का बेटा हूँ। फरमाया लोगों, मेरी माँ को अब तुम दो तबके बनोगे, मेरी माँ के बारे में, मेरे बारे में कुछ तो नऊज़ बिल्लाह मुझे हराम का कहेंगे बगैर बाप का, मेरी माँ को इल्जाम देंगे। जो मुझे मानेंगे वो मुझे और मेरी माँ को खुदा मान लेंगे। और बाकी दो तबके बने। एक तबका मरियम अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह बदअखलाक कहता मर गया, किसी से बदमाशी की है, और पूरी ईसाई दुनिया कहती है खुदा तीन है, एक मरियम अलैहिस्सलाम और एक ईसा अलैहिस्सलाम और एक खुदा। उनकी बड़ी दलील यही है कि बगैर बाप के कोई और पैदा हुआ कि नहीं, कि फिर ये कैसे हो सकता है खुदा का बेटा। इसीलिए फरमाया लोगों, न मैं वल्दुज़्ज़िना, मैं पैगंबर हूँ अल्लाह का, मेरी माँ भी पाक है, मैं भी पाक हूँ, हम दोनों को पैदा करने वाला सारे जहान से पाक है। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह। लोगों, ख्यालात गलत ना करो, हमारे बारे में गुमान गलत ना करो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, अल्लाह ताला मुझे इंजील किताब अता फरमाएंगे। वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, किताब मुझे मिलेगी, अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे खुदा ना कहना वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा, मारे जाओगे। कुरान करीम गवाही दे रहा है, वो नबी जिसका बाप ही नहीं अल्लाह ने अपनी कुदरत का किरश्मा दिखाने के लिए पैदा किया, वो कहता मैं बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है। और हमारे यहां पता है कि बाप भी है, मां भी है, सब कुछ है, लेकिन जब वो जमीन के कई गज अंदर चला गया, अब कहते हैं कि औलाद भी दे सकते हैं, ओहदे भी दे सकते हैं। अच्छे भले लिखे पढ़े लोगों की अकल मारी जाती है। मैं एक दिन लाहौर अनारकली में था, मुद्दत की बात है, कितने लिफाफे एक आदमी ने लिख करके रखे हुए हैं, चिड़िया उसने पाली हुई है, वो पैसे लेता है, चिड़िया को वो कहता है कि इसकी तकदीर का पर्चा निकाल दे। अब वो चिड़िया उसकी तकदीर का पर्चा खींच कर देती है। अब बीए, एफए, एमए अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इस ख्याल से पढ़ रहे हैं कि ये मेरी वाकई तकदीर है, ये मेरी जो पर्चा चिड़िया ने खींचा ये वाकई मेरी तकदीर है। अल्लाह के कुरान पे यकीन नहीं, चिड़िया पे यकीन है।
پاکیزہ ہے، میری بڑی پسندیدہ ہے، کیوں؟ اس لیے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ میرے لیے اولاد پیدا کرنی بغیر باپ کے کوئی مشکل نہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھ کر حیران ہو گئے، بغیر باپ کی کیسے پیدا ہو گیا؟ تمہاری عقل ماری گئی، تمہارا شعور ختم ہو گیا، تمہارا تدبر فکر ختم ہو گیا۔ میں تو وہ خدا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں۔ تم حیران ہو گئے، آدم علیہ السلام کی باپ کا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں۔ خلقه من تراب ثم يقال له كن فيكون۔ مٹی سے میں نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا، ماں نہیں، باپ نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ خدا خود ہی یاد دلاتا ہے، سوچو تو صحیح۔ مٹی سے میں نے بنایا آدم علیہ السلام کو، اور پھر آدم علیہ السلام پوری کائنات میں اکیلے ہیں۔ وحشت سی ہو رہی ہے، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، خلوت محسوس ہو رہی ہے، تنہائی محسوس ہو رہی ہے۔ کوئی بھی نہیں میرے جیسا، اوپر سے دیکھوں، نیچے سے دیکھوں، چاروں طرف دیکھوں، فرشتے ہیں، سب کچھ نظام کائنات ہے، لیکن اکیلا ہوں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کر دیا۔ یوں دیکھا، تھوڑے سے فاصلے پر ایک عورت بیٹھی ہے، بڑا اعلیٰ درجے کا لباس ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ میں نے تو کوئی دیکھا نہیں اس طرح کا، یہ رنگیلے کپڑے، یہ ایسا منہ، یہ چہرہ، یہ کون ہے؟ اللہ میاں نے فرمایا، ہم نے تیری گھر والی بنا دی، تیرے جسم میں سے نکال دی، تیرے جسم میں سے نکال دی۔ میں نے اچھا میری گھر والی ہے کہ ہاں؟ ارادہ کیا اس سے بات کروں گا، پوچھوں گا تو کون ہے، کس لیے آئی ہے، کیا تیرا نام ہے، کیا تو کام کرتی ہے، کیا کھائے گی، کیا پیے گی؟ آدم علیہ السلام نے ارادہ کیا یوں قریب ہونے کا، ہاتھ لگاؤں گا، پوچھوں گا اس سے، آواز آئی، بس ٹھہر جا۔ یا اللہ میرے لیے پیدا نہیں کی؟ فرمایا ہاں تیرے لیے کی۔ میری ہے کہ ہاں تیری ہے؟ کہ پھر ہاتھ بھی میں ہی نہ لگاؤں، بات بھی میں ہی نہ کروں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ہے کہ سب کچھ تیرے لیے، پر یہ سارے جہان کے انسانوں کی اماں ہے، یہ ساری نبیوں کی، پیغمبروں کی، رسولوں کی، ولیوں کی، کتبوں کی، ابدالوں کی، اولیاء کرام کی، صحابہ کی، سب کی اماں ہے یہ۔ کہ اچھا، انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہ اس کا حق مہر ادا کرو پہلے، اس کا حق مہر ادا کرو پہلے، پھر بات کر سکو گے، پھر ہاتھ لگا سکو گے، پھر قریب جا سکو گے۔ الہی کیا حق مہر میں دینا پڑے گا؟ چاندی، سونا، کوئی کپڑا، کوئی اور چیز؟ فرمایا نہیں نہیں، میرے محبوب کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو میں اخیر میں لاؤں گا، یہاں کھڑے کھڑے 40 دفعہ درود شریف پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ہمارے باپ کا حق مہر، ہماری ماں کا حق مہر، درود شریف۔ ارے کتنے افسوس کی بات ہے، آج موت آ رہی ہے، درود شریف منہ سے نہیں نکلتا۔ درود شریف پڑھتے ہوئے موت نہیں آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کا نام اعمال تلے گا،
نیکیوں کا پلڑا خالی، برائیوں اور عیبوں کا پلہ بھرا ہوا۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ فرمائیں گے تولوں کیا؟ بے شک تولا تو جبھی جائے نا جب دونوں پلڑوں میں کوئی وزن ہو۔ ایک پلڑا بڑا پڑا، دوسرے میں کچھ ہے ہی نہیں، تولوں کیا؟ کیا وزن کروں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک ہستی تشریف لائیں گی اور اس آدمی کو بلا کر کہیں گے کیوں پریشان کھڑا ہے؟ جو پریشانی کی کیا بتاؤں، کوئی تھوڑی پریشانی ہے کہ ہاں کہ گناہوں کا پلڑا بھرا پڑا ہے، نیکیوں والے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک انگلی کے سرے کے برابر ذرا سا کاغذ کا پرزہ اس کو دیں گے کہ نیکیوں والے پلڑے میں اس کو رکھ دے، اتنا سا پرزہ انگلی کے پوروے کے برابر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، برائیوں اور عیبوں والا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا، نجات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر وہ آپ کو تلاش کرے گا اور تلاش کر کے پوچھے گا اللہ والے میں نے پہچانا نہیں، میرے باپ تو آپ ہیں نہیں، میرے باپ کی صورت بھی اور تھی، میرے بھائیوں کی صورت بھی اور تھی، میرے خاندان والوں کی صورت بھی اور تھی، آپ کون ہیں جس نے اتنا سا پرزہ دیا؟ وہ سارا عیبوں برائیوں گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ گیا اور یہ نیچے جھک گیا۔ فرمایا میں تیرا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ تک تیرا درود شریف میری قبر مبارک پہ پہنچا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اس پرزے پہ وہی درود شریف لکھا ہوا تھا جو میرے تیرے نام اعمال میں رکھ دیا تھا۔ آج کیا قدر ہے تمہیں درود شریف کی اور نبیوں کی، عیسیٰ علیہ السلام کی؟ کسی کو قدر ہی نہیں۔ سونے چاندی کی قدر معلوم ہے، مکان دکان کی قدر معلوم ہے، قرآن کی اور انبیاء علیہ السلام کی قیمت کون جانے؟ اس لیے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا یہی مریم علیہ السلام ہوں گی، یہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، قیامت کے دن میدان میں کھڑا کر کے اللہ پاک فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، او عیسیٰ علیہ السلام یہ ساری دنیا نے تیری جو پوجا کی، تیری اماں کو خدا مانا، تجھے بھی خدا مانا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، ساری دنیا موجود ہے، 1,24,000 پیغمبر موجود ہیں، 1,30,000 صحابہ کرام موجود ہیں، سارے کتب ابدال اولیاء کرام موجود ہیں۔ آواز آتی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، او عیسیٰ علیہ السلام، اے مریم علیہ السلام، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی الہین، کیا تم نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کا شریک بنانا، مجھے خدا کا بیٹا بنانا؟ مریم کہو تم نے کہا تھا اس دنیا کو کہ مجھے بھی خدا مان لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اللہ پاک جلال میں ہوں گے، جو پیغمبروں سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے کھڑا کر کے، خدا کے غضب کا ڈر دیکھو، اس کے قہر کا ڈر دیکھو،
عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ نہیں صاحب میں نے نہیں کہا بلکہ جواب میں فرماتے ہیں قال سبحانک قال سبحانک، میرے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے جچتی بھی نہیں، میرے منہ سے ٹھانڈی نہیں۔ نبی کہہ رہا ہے، وہ پیغمبر جس کا باپ نہیں، جس کو خدا اپنی قدرت کا کرشمہ کہتا ہے، کانپ رہی ہیں، تھرا رہی ہیں، اور یوں فرمائے مولا تو پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مولا میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی۔ اور فرمایا ان کنت قلتہ فقد علمت، مولا اگر میں کہتا تو تجھے علم ہوتا، اگر میں کہتا تجھے پتہ چل جاتا۔ کیوں؟ اس لیے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے جی میں ہے تجھے معلوم ہے، جو کچھ تیرے علم میں ہے مجھے معلوم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، غیب جاننے والا تو تو ہی ہے، کل کی باتوں کا تو تجھے معلوم ہے، اور کون جان سکتا ہے۔ سورۃ لقمان کی آخری آیتوں میں اعلان کر دیا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل میری ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اگر معلوم ہو کہ لاہور جاتے جاتے رستے میں موت آئے تو لاہور کی طرف کون جانے لگا؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کراچی جانے کے لیے گھر سے نکلوں گا، نہ کراچی پہنچوں گا نہ واپس گھر آؤں گا، کون نکلے؟ یہ غلط عقیدہ ہے، غلط خیال ہے کہ کوئی اللہ والا جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا، خدا کی بات پکی یا لوگوں کی بات پکی، خدا کہتا میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سبقت رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک نجومی پنڈت آ گیا تھانے بون شہر میں، اور کہنے لگا میں کل کی بات بتا دوں، میں نجومی ہوں، پرسوں کی بات بتا دوں، یوں بتا دوں۔ کسی نے حضرت سے ذکر کر دیا کہ جی ایسے ایسے کر کے پنڈت جی اعلان کر رہے ہیں، اور میں پکڑ کے یہاں لے آؤ، بلا لیا۔ اور پنڈت جی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ نجوم علم پڑا ہوا ہوں، میں کل کی بات بتا دیتا ہوں۔ اللہ والے کے پاس ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا سوٹا، اٹھا کے یوں فرمایا کہ یہ سوٹا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کہ جی ہاں۔ کہ بتاؤ کہ آپ کے یہ سر میں لگے گا کہ نہیں؟ کہ کل کی بات تو کل کی رہے گی نا، یہ تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، بتاؤ یہ پڑاخ جناب کے سر میں لگے گا کہ نہیں؟ اب وہ سوچتا ہے پنڈت اگر نہ کروں گا پڑاخ مار دے گا، اور ہاں کروں گا تو پرے کو رکھ دے گا۔ وہ کہنے لگا حضرت اس کا تو پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا جب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ڈنڈا، اس کا پتہ نہیں، کل کا تجھے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اور ہمارا جتنا ان لوگوں پہ ایمان ہے قرآن پہ نہیں، مان جاؤ اتنا قرآن پہ نہیں۔ جو آدمی گند میں لچھڑا ہوا بے ہوش پڑا ہے اس سے غیب کی خبریں پوچھیں گے، قرآن سے نہیں پوچھتے غیب کی خبریں۔
اور اگر ہم مشرکین مکہ کا کسی قوم کا ذکر کریں نا تو اس زمانے کے لوگ بڑے برے تھے بھائی، وہ نبی کو چھوڑ کر یوں کرتے تھے، اور ہم سب نے نبی چھوڑ رکھا، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کو میرا تیرا نہیں سارے جہان کا پتہ، کس کی موت کب آئے گی، کتنے سانس کس کے باقی ہیں، ذلت کی موت آئے گی یا عزت کی موت آئے گی، نماز پڑھتے موت آئے گی یا شراب پیتے موت آئے گی، اس کو سارا پتہ. کسی کو معلوم نہیں سجدے میں موت آئے گی یا قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے گی یا کسی کنجری کی گود میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا. عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پروگرام بنایا، اس کو پھانسی چڑھائیں گے، کمرے میں بند کر دیا، مشورہ کیا کون جائے گا پھانسی چڑھانے کے پکڑنے کے لیے. وہ جو لینے کے لیے کمرے میں سے بلانے گیا نا، قوم ساری پھانسی چڑھانے کے لیے تیار کھڑی ہے. اب وہ جو کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام کو لانے کے لیے گیا، پکڑ کر باہر لانے کے لیے گیا، قدرت کا چشمہ دیکھو، وہ اس پہ قادر ہے کہ اللہ پاک نے اس لانے والے کی شکل تو عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی، اور جبریل امین کو حکم دیا کہ میرا پیغمبر ہے، میرے کالی کملی والے کی خوشخبری دینے والا ہے، میں نے اس کو اپنی قدرت کی نشانی بنا کر پیدا کیا ہے. مریم علیہ السلام بھی نیک، اس کی ماں بھی نیک. جبریل کو حکم دیا کہ اس کی چھت اکھاڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے جا. خدا سب کر سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں. اب وہ جو بلانے گیا تھا نا، وہاں عیسیٰ علیہ السلام تو اس کو ملا نہیں، خود آیا تو شکل عیسیٰ علیہ السلام کی. قوم نے پکڑ کے اسی کو پھانسی لگا دیا. آج تک عیسائیوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی لگا دیا تو وہ اپنا بندہ کہاں گیا. اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام بن گیا تھا تو پھر اپنا بندہ کہاں، اور اگر اپنا بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہم نے پھانسی لگایا پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں. بے شک. اور جو کسی کی سمجھ میں آ گیا وہ خدا ہی کیا ہوا. خدا تو وہ ہے جو کسی کی عقل میں نہ آئے، سب سے اونچا، سب سے بڑا، جو عقلوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ ہے خدا. عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اللہ پاک نے کیوں بنائی اس بندے کی؟ اس امت کو سمجھانا تھا کہ پیسوں کے لیے ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتے. چلو ساری قوم گناہگار ہوتی، سارے پکڑ کے لاتے، سارے پکڑنے جاتے، کوئی ہاتھ پکڑتا، کوئی پیر پکڑتا، کوئی سر پکڑتا، کتنے لوگ گناہگار ہوتے، گناہ تقسیم ہو جاتا. اگر بے ایمان تو سب سے پہلے بڑا بن کر میرے نبی کو پکڑنے آیا ہے، نقد سزا دی، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی اس کی. وہ جو باہر نکلا ساری قوم کی تقریب نے کہا پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو، اگر باہر جائے گا تو پھر ہاتھ نہیں آنے کا، یہ نبی ہے. ساروں نے اٹھ کر اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. کبھی کبھی اللہ میاں نقل فیصلے فرما دیتے ہیں. ہاں، کئی مرتبہ قرآن کا ایسا ہوا، ادھر ظلم کیا ادھر بدلا ہاتھ سے ہاتھ. اور کبھی کبھی وہ ڈھیل دیتے ہیں، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے. کبھی کبھی وہ ڈھیل بھی عطا فرماتے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، ماں کا ذکر ہے. ارے وہ کتنا بڑا نبی ہوگا جس کی نانی کی قرآن تعریف کر رہا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پیغمبروں پہ ہم سب کو ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو اس بیان کو لائک کر دیں، اور اس سے ہی بیان کے لیے، قاری حنیف کے بیان کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ انشاءاللہ ایسے ہی بیانات آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ اللہ حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ آگے کی ویڈیو میں بہت ہی جلد ملتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔